اسی طرح سے اس روایت کی تشبیہ کے مطابق اسی طرح کی ایک تھیلی میں، نازک تھیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی قدریں، انسانی خصلتیں، انسانی صفات، انسانی فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس پردے میں لپیٹ کر، اس تھیلی میں لپیٹ کر رکھی ہوئی ہیں، اور اس تھیلی کا نام ہے حیا، شرم۔ جب تک یہ قائم ہے، انسان کے اندر انسانیت ہے، انسان کے اندر تمام اعلیٰ قدریں ہیں، انسان کے اندر احترام ہے، انسان کے اندر صفات ہیں، فضائل ہیں، اگر یہ پردہ پھٹ جائے حیا کا، حیا ختم ہو جائے، پھر توقع نہ رکھو کہ صرف حیا ختم ہوئی ہے، انسانیت باقی ہے یا کوئی اور فضیلت باقی رہی ہوگی، چونکہ سب حیا کے پردے میں ہی لپٹے ہوئے ہیں۔ حیا کا پردہ پھٹا پارا ہوا، سب حقیقت، تمام انسانیت انسان سے نکل جاتی ہے، پھر کوئی چیز انسان میں انسانیت کے درجے کی، کرامت و شرف کی باقی نہیں رہتی، بے شک وہ پڑھا لکھا ہو، وہ عالم ہو، وہ منصبدار ہو، وہ کچھ بھی ہو، حیا کے ساتھ سب کچھ قائم ہے۔ اگر حیا نہیں ہے، باقی سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ شرم حیا ہی کا معنی ہے، اور آج ہم اس کا جائزہ لیں، کتنی حیا انسانوں کے اندر بچ گئی ہے، کتنی حیا قائم ہے انسانوں کے اندر۔ یہ تو فطری طور پر، پیدائشی طور پر انسان حیا میں لپٹا ہوا ہی پیدا ہوتا ہے، اپنے حیا کے پردے کو خود پھاڑتا ہے، یا اس کے ارد گرد والے، پہلے والدین بے حیا کر دیتے ہیں، اور خاندان کے دیگر افراد، پھر ماحول، سوسائٹی، اور آج کل ہر چیز بے حیائی کا ذریعہ۔ بے حیائی صرف وہی چیزیں نہیں ہیں جو ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ننگا ہو جائے، جسم عریان کرے تو ہم کہتے ہیں بے حیائی ہے، یا عورت مرد ملائے عام میں اگر ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں تو اس کو ہم بے حیائی، پاکستان میں اور اردو میں اسی کو بے حیائی کہتے ہیں۔ نہ، بے حیائی یہ ہے کہ جہاں پر انسان کو شرم آنی چاہیے وہاں شرم نہ آئے، یہ بے حیائی ہے۔ جہاں بھی شرم آنی چاہیے وہاں نہ آئے، شرم نہ آئے انسان کو، بڑا انسان ہو، چھوٹا انسان، جو بات کرتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے وہ بات کر دے اور شرم نہ آئے، جو نگاہ کرتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے وہاں شرم نہ آئے اور وہ نگاہ کر دے، جو چیز کھاتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے وہاں شرم نہ کرے اور وہ چیز کھا لے انسان۔ اسی طرح تمام روابط انسان کے، تمام زندگی انسان کی، قدم قدم پر ایسے انسان کو موقع آتے ہیں جہاں پر انسان کو شرم آنی چاہیے۔ اس پیمانے کے تحت اگر ہم دیکھیں کہ آج کی انسانیت جو پہلا قیمتی گوہر اپنا گنوا بیٹھی ہے وہ شرم اور حیا ہے۔ تمام انسانیت اور خصوصاً اسلامی دنیا، مسلمان اپنی شرم و حیا کھو بیٹھے ہیں، اور دلیل کیا ہے شرم و حیا جہاں پر انہیں شرم آنی چاہیے؟ شرم آنی چاہیے تھی ان کو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 7 اکتوبر سے 8 اکتوبر سے جو ظلم شروع ہوا، 8 اکتوبر 2023 سے آج 19 جنوری 2024 ہو گئی ہے، اور مسلسل بغیر وقفے کے وہ قتل و غارت جاری ہے، جس میں زیادہ تر بچے، عورتیں اور عام شہری ہیں۔ فوجی جنگ نہیں ہے کہ ایک طرف فوج ہو اور ایک طرف دوسری طرف بھی فوج ہو، عوام ہیں بے گناہ، اور ان کا قتل عام، اور ساری دنیا اس کی مدد کر رہی ہے، اور کہیں سے بھی ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آواز اٹھتی ہے نہ کوئی اقدام ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں یہ بے حیائی ہے۔ شرم اور حیا ہوتی تو یہاں اس منظر پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا، شرمسار ہونا چاہیے تھا، سب کو ہونا چاہیے تھا، لیکن معمول کی زندگی سارے گزار رہے ہیں، اور یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے جو آج کی ساری انسانیت، بے شک برقعے میں ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہوں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، ریاکاری کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ان مظلومین کے لیے اگر کوئی احساس نہیں ہے، آواز نہیں ہے، پیسوں سے ان کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ انہوں نے بار بار کہا بھی ہے کہ تمہارے پیسے ہمارے کس کام کے، تم پیسے دو گے مصر کو دے دو گے، تم ہمارے لیے پیسے دو گے اسرائیل وصول کرے گا، وہ دوائی خرید کے ہمیں دیکھے کہ تمہارے پیسے ہم تک پہنچتے نہیں ہیں۔ بار بار انہوں نے کہا ہمیں اسلحہ دو۔ گزشتہ ہفتے اسماعیل ہنیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ساری دنیا اسرائیل کو اسلحہ دے رہی ہے، امریکہ اسلحہ دے رہا ہے، برطانیہ اسلحہ دے رہا ہے، یورپی یونین اسلحہ دے رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان ملکوں سے اسلحہ لے کر ان کو دے رہے ہیں۔ یہ بات پاکستانی میڈیا میں بھی آئی ہے اور باقی میڈیا میں بھی نشر ہوئی ہے، عالمی میڈیا میں، کہ پاکستان کا اسلحہ، پاکستان کا بنا ہوا اسلحہ اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ کسی واسطے سے گیا ہوگا، ظاہر ڈائریکٹ تو نہیں ہے، کمپنیاں ہیں جنہوں نے خریدا کسی اور نام سے ہے اور دیا کسی اور نام کو ہے۔ یہ اسلحہ اسرائیل کے لیے خریدا گیا ہے یا وہاں دیکھا گیا ہے یا وہاں پہنچایا گیا ہے۔ خوب مسلمان ملکوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ترکیہ آذربائیجان سے بہت ساری چیزیں لے کر اسرائیل تک پہنچا رہا ہے، مصر پہنچا رہا ہے۔
اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ کسی پرواہ کے بغیر قتل عام میں مصروف ہے. خب یہ بے ضمیری ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے ہر طبقہ. اور پھر ہم اپنے دندوں میں مصروف ہو گئے توجہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے. کہیں کرکٹ چل رہی ہے، کہیں انتخابات ہو رہے ہیں، کہیں اور مشغولیتیں ہیں. اور پھر ایک تازہ جو وہ پنجابیوں کے بقول ایک تازہ کٹا کھل گیا ہے ابھی، ایران پاکستان جو چپکلش شروع ہو گئی ہے، کشیدگی شروع ہو گئی ہے. اس نے ساری توجہ اس غزہ فلسطین کے موضوع سے جو پہلے ہی نہیں تھی لیکن اس موضوع نے حاصل کر لی ہے. میڈیا اسی کے پیچھے، لوگ اسی کے پیچھے، تمام افراد اس کے پیچھے.